کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنوں کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم خیر من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا، دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا، ورنہ دشوار تھا قطرے کا سمندر ہونا، ورنہ دشوار تھا قطرے کا سمندر ہونا۔ رونا چاہا بھی کسی غم پہ تو آنسو نہ گرے، رونا چاہا بھی کسی غم پہ تو آنسو نہ گرے، تھا تعجب کا سبب آنکھ کا بنجر ہونا، تھا تعجب کا سبب آنکھ کا بنجر ہونا۔ پارسائی پہ تیری داغ ضرور آئیں گے، پارسائی پہ تیری داغ ضرور آئیں گے، کوئی آسان نہیں قوم کا رہبر ہونا، کوئی آسان نہیں قوم کا رہبر ہونا۔ حسن تدبیر بہت کی تھی مٹانے کی مجھے، حسن تدبیر بہت کی تھی مٹانے کی مجھے، میری تقدیر میں لکھا تھا سکندر ہونا، میری تقدیر میں لکھا تھا سکندر ہونا۔ آئینے تجھ کو سجانے کا ہے گر شوق اے مہر، آئینے تجھ کو سجانے کا ہے گر شوق اے مہر، ہے ضروری تیرا کردار بھی بہتر ہونا، ہے ضروری تیرا کردار بھی بہتر ہونا۔ اور فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے جن چراغوں کو، فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز خواتین، مدرسہ دارالبنات کی طالبات، یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی خوشی، شادمانی، مسرت و فرحت کی بات ہے کہ آج جلال پور کا مدرسہ جو دارالبنات ہے، اس میں ماشاء اللہ چند بچیوں کی فضیلت کا کورس مکمل ہو گیا۔ قرآن کریم کے بعد شریعت مطہرہ میں سب سے اول اور افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف جلال پور کی سرزمین پر ماشاء اللہ آپ حضرات کے سامنے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی، جو دارالعلوم کے بڑے مفتی ہیں، جن کا کام ہی فتاوی لکھنے کا ہے، وہ تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے 3 بچیوں کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے ان کا سبق پڑھایا۔ یہ بخاری شریف کا آخری سبق تھا ہمارے لیے اور گاؤں والوں کے لیے، پورے علاقے والوں کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتراکھنڈ والوں کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے اتراکھنڈ میں شاید کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں میرا جانا نہ ہوا ہو، لیکن میں نے رڑکی کے بعد، مولانا الیاس کے مدرسے کے بعد یہاں جلال پور میں یہ مدرسہ دیکھا کہ قلیل مدت میں ماشاءاللہ بخاری شریف کا درس ہو گیا۔ عزیزم قاری محمد ثاقب صاحب سلمہ اور عزیزم مفتی عبد الرحمن سلمہ کی یہ خدمات جلیلہ کا نتیجہ ہے، ان کی مساعی جمیلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے گاؤں کی بچیوں پر محنت کی۔ ماشاءاللہ آج ان کے لیے اور ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع آیا کہ حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی کی زبان سے ان کی موجودگی میں خود انہوں نے عبارت سن لی اور پھر ان کو سبق پڑھایا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے۔ مختصر بات کرنی ہے، اگر میں ذرا سی اپنی بات بتاؤں تو مجھے امید ہے کہ شاید آپ خاموشی اختیار کر کے میری بات سنیں گی۔ 21 روز پہلے میرا آپریشن ہوا، 3 آپریشن ہوئے، پتھری کا بیمار ہوں۔ کل میں ایڈمٹ تھا، اسی حال میں
میری ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو میں گھر نہیں گیا، نہ مدرسے میں گیا، بلکہ وہیں مدرسے والے لینے آ گئے اور یوں کہا کہ آپ کا حال تو کچھ بھی ہو، ہم بے حال ہو جائیں گے اگر آپ جلسے میں نہیں جائیں گے تو کشن پور پوہانے کی عورتیں ہمیں جینے نہیں دیں گے، چونکہ آپ 20 سال سے وہاں مدرسے میں آتے ہیں۔ اسی حال میں تار نکلوانے کے بعد اور ٹانکے لگے ہوئے تھے، میں وہاں جلسے میں پہنچا۔ قاری صاحب نے بھی تاریخ لی تھی، حالانکہ میں نے معذرت پیش کی تھی کہ میں بیمار ہوں، اتنا بول نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ورنہ جب آدمی کے 3 آپریشن ہو جاتے ہیں تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، زبان بھی لڑکھڑانے لگتی ہے اور ذہن بھی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے تو میں گھر نہیں گیا ہوں۔ کل سے 3-4 پروگرام کرتا کرتا آپ کے جلال پور پہنچا اور ابھی مجھے شام تک 3 پروگرام کرنے ہیں۔ یہ صرف میں اپنا مشغلہ بتا رہا ہوں، اس لیے مختصر وقت میں مختصر سی بات کر کے آپ سے آج ایک مؤدبانہ مطالبہ کروں گا، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ وہ مطالبہ پورا کریں گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک خادمہ، ایک آپ کی چاہنے والی 1.25 لاکھ درہم لے کر آئی۔ ایک روایت میں 1 لاکھ درہم ہے، ایک روایت میں 1.25 لاکھ درہم ہے، اور یوں کہا یہ میں آپ کو ہدیے میں دیتی ہوں، آپ اپنی ذات پر خرچ کریں یا کہیں دین کے کاموں میں خرچ کریں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو فکر ہوئی کہ اتنی موٹی رقم میں کیا کروں گی، بڑی فکر ہوئی، وہ تمام غربا میں تقسیم کر دی، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، حالانکہ گھر میں ایک کھجور تک بھی نہ تھی۔ جب گھر میں ایک کھجور تک بھی نہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس اتنے درہم آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی خبر ہوئی تو یوں کہا کہ اللہ فاطمہ کے حال پر رحم فرمائے، فاطمہ کتنی اللہ کی سخی بندی ہیں، ہم جیسا آپ جیسا ہوتا تو یوں سمجھتا کہ موج آ گئی، اگلی نسلیں بھی ان درہموں کو برتیں گی، مگر انہیں فکر آخرت تھی، اللہ اس کے رسول کی چاہنے والی تھی، اس لیے انہوں نے منٹوں میں سارے درہم اللہ کی مخلوق پر، غریب بندوں پر خرچ کر دیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج یہ زمانہ عجیب زمانہ ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہوتے تھے، 3-4 بھائی انہی ایک جوڑے کپڑے سے بیاہ شادی کر لیا کرتے تھے، ایک ہی جوتے سے کہیں مہمانداری میں چلے جایا کرتے تھے، اور ایک چھپر کے نیچے وہیں بھینس اور وہیں بھوس اور وہیں بچے ایک کوٹھرے میں وقت گزار دیا کرتے تھے۔ اور جو کھانے آپ اور میں آج استعمال کر رہے ہیں کبھی کسی کے خیال و خواب میں بھی نہیں آئے۔ اس طرح کا مرغا جو پیروں میں بکھرا پھر رہا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں کو اللہ نے برسا رکھا ہے، عجیب طرح کے جوڑے اور کپڑے ہیں، عجیب طرح کی سواریاں ہیں، عجیب طرح کے مکانات ہیں، جنگل ہرے بھرے، یہ خوشحالی، ہریالی، سرسبز شادابی اور لوگوں کی بھیڑ اور ہجوم، اور جناب شادیوں کے پروگرام، تقریبات اور جلسے اور علماء اور مفتیان، حفاظ، اور جلال پور جیسے گاؤں میں بھی ماشاءاللہ عالمات پیدا ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو عالم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا پھر سننے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہیں، آپ اپنی بچیوں کو عالمہ بنا رہی ہیں، آپ نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، العلم خیر من المال، کہ علم مال سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ایک وہ زمانہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ کسی ملا میاں جی کو تلاش کر کے لاتے تھے، نماز جنازہ کون پڑھائے گا، میت رکھی رہتی تھی، 24 گھنٹے ہو جاتے تھے اور لوگ پیدل چل کر پہنچتے تھے اور سواری کا سادن بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہر گھر میں حافظ اور قاری اور
عالم اور مفتی ہیں اور لڑکیاں ہماری بچیاں عالمات بن گئی، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ کے گاؤں میں جو یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے۔ یہ بچیاں جو نعتیں نظمیں پڑھ رہی تھی، مکالمات کر رہی تھی، تقریریں کر رہی تھی اور دین کی باتیں آپ کو بتا رہی تھی، یہ سب مدرسے والوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو یہ بچیاں آپ کو کہاں سے دین کی بات سنا دیتی، اور اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو یہ علماء اور حفاظ قراء اور مبلغین دعات خدام اور یہ داعیان اسلام کہاں سے میسر آتے۔ خدا کی قسم، یہ مدرسہ جس طرح ہمارے خاندانوں اور قبیلوں کا ایک شجرہ ہے، سلسلہ نسب ہے، اسی طرح سے ہمارے ان مدارسوں کا سلسلہ نسب صفہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے کاموں کے مشورہ جات کرنے کے لیے، یتیم اور غریبوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم کا مرکز بنایا تھا، جس کو عربی میں صفہ کہتے ہیں، اردو میں چبوترا کہتے ہیں۔ اس چبوترے کی برکت سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنتوں کے نتیجے میں ساری دنیا میں دین پھیل گیا۔ تو اس مدرسے کا شجرہ سلسلہ نسب، جس طرح ہمارے خاندانوں کا قبیلہ ہے کہ فلاں آدمی عبد الرشید نام کا آدمی تھا، اس کے پوتے پر پوتے ہو گئے، اب یہ رشیدی خاندان ہو گیا، اس لیے اس کا تعلق بھی صفہ سے ہے۔ اور صفہ وہ مدرسہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی جب وحی آئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ نے مدرسہ بنایا۔ اسی طرح سے آپ کے گاؤں میں بھی یہ ایک سلسلہ نسب جس کا صفہ سے ہے، ایک مدرسہ قائم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے، میں کئی سال سے آ رہا ہوں، بہت سارے گاؤں میں بہت سارے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، لیکن اس قلیل عرصے میں جو مدرسے نے ترقی کی ہے وہ آپ کے سامنے اظہر من الشمس ہے۔ یہاں کی بچیاں ماشاءاللہ عالمات بن گئی، بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی، اعراب میں کوئی غلطی نہیں کی، پڑھنے کا انداز بھی قرآن کی طرح تھا۔ یہ سب مدرسے کی محنت، اساتذہ کی، مدرسے والوں کی محنت اور اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن والدین کی بچیاں عالمات بنی ہیں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچیوں کے ذریعے دین کی خدمت لے لے اور آپ کی اور نسلوں میں اور باقی بچیاں جو مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، اللہ سب کے کورس کو عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ جس طرح اس سال ایک ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی صاحب نے آپ کی بچیوں کا درس پورا کرایا اور یہ بخاری شریف پوری کرائی، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر سال اس مدرسے سے عالمات کو فارغ کر کے اللہ نکالتا رہے اور اللہ مدرسے کو ترقیات سے مالا مال کرتا رہے۔ جب یہ اتنا اونچا تعلیم کا معیار آپ دیکھ رہی ہیں تو مدرسے میں خرچ بھی ہے، اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام بھی کرنا ہے اور بچیوں پر بھی خرچ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور بلکہ قاری ثاقب صاحب، مفتی عبد الرحمن صاحب چاہتے ہیں کہ باضابطہ باقاعدہ آپ کے گاؤں میں ایک یہ مدرسہ قائم ہو۔ چل رہا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مدرسہ آپ کے لیے سعادت عظمیٰ ہے، اور قاری ثاقب صاحب سلمہ اور مفتی عبد الرحمن صاحب سلمہ آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ قدر کیجئے، قدر یہی ہے کہ یہ آپ کے مدرسے میں کام کر رہے ہیں، ان کا تعاون کیجئے، دیکھ بھال کیجئے، بلکہ گاؤں والوں کو چاہیے کہ ان کو بے فکر کر دیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ اخراجات تو انشاءاللہ ہم برداشت کرتے رہیں گے۔ اور جب بھی مفتی صاحب سے میری بات ہوتی ہے، میں ابھی وہیں ہیمنت کے ہاں ہاسپٹل میں تھا، نماز قاری صاحب کے پیچھے پڑھتا تھا، میں یہاں کے حالات معلوم کرتا تھا، اور مجھے اجازت تھی کہ آپریشن کے حال میں بھی میں نماز پڑھ سکوں، ورنہ ڈاکٹر چھٹی نہیں دیتے مسجد جانے کی، اور غیر مسلموں کے یہاں تو اگر ہاسپٹل میں نماز پڑھ لی تو جیل کی سزا ہو جاتی ہے۔
मगर मैं मुफ्ती साहब के पीछे नमाज भी पढ़ता रहा, हालात भी मालूम करता रहा, कहता रहा भाई दुआ करियो मैं इस काबिल हो जाऊं कि आपके जलसे में पहुंच सकूं। तो अल्लाह ने अपने फ़ضل से आपकी दुआओं से यहाँ पहुँचा दिया। अभी तक मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। ये प्रोग्राम आपका सुबह से चल रहा है। ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीरों से कोई नफ़ा नहीं होता। मानने वाले के लिए एक बात काफ़ी हो जाती है, ना मानने वालों के लिए हज़ारों बात भी नाकाफ़ी हो जाती है। इसलिए मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि लोहार की एक धम होती है, सोनार की 100 खुट होती है। आपने सारी बातें सुन ली। मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि आप अपने इदारे से कितनी मोहब्बत करती हैं और आपका ये इदारा किस तरह आगे चलेगा, और जो इनके मंसूबे हैं और जो इनके जहन में जो एक खाका है वो खाका कैसे पूरा होगा। तो जहन में ये बात आई कि अल्लाह ने गांव वालों को नवाजा है। माशाअल्लाह ये चौधरियों का गांव है, ज़मींदार काश्तकार लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, उलमा हुफ़ाज़ भी हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है। ये गांव तो पहले से माशाअल्लाह बहुत मशहूर है, रुड़की का एक हिस्सा है। जब हमारा बचपन था तो हम पैदल चलकर यहाँ चांद मारी का प्रोग्राम देखने आया करते थे कि ये जलालपुर और आज ये रुड़की का हिस्सा हो गया। पहले यहाँ झाड़ झंकाड़ थे। अल्लाह का फ़ज़ल है, ये तो एक जन्नत की वादी बन गई। इसलिए कोई अल्लाह वाली, कोई अल्लाह उसके रसूल के चाहने वाली ऐसी कोई हमारी बहन बेटी है जो यूँ कहे कि आपने जलसा किया है, हम जलसे के मकसद को समझ गए, अपनी बच्चियों की तालीम को भी हमने देख लिया, तरबियत को भी देख लिया, सलाहियत को भी देख लिया। तो कोई ऐसी हमारी माँ और बहन बेटी है जो मदरसे को खुशदिली के साथ 5,000 रुपये अता कर दे, फिर मैं दुआ करा रहा हूँ। है कोई अल्लाह की मुखलिस बंदी जो 5,000 रुपये दे दे? कल मैं किशनपुर पहुँचने में इसी वक्त बोल रहा था, एक औरत ने 15,000 रुपये दिए और यूँ कहा इतना बड़ा रेवड़ में पाल रही हूँ, मेरे घर में कोई बच्चा भी हाफिज नहीं है, कम अज़ कम अल्लाह को ये तो मुँह दिखाऊंगी, ए अल्लाह में कोई हाफिज ना बना सकी, ना कोई कारी बना सकी, ना कोई आलिम बना सकी, लेकिन मैंने कारियों को, हाफिज़ों को, मौलवियों को पढ़ने के लिए 15,000 रुपये दे दिए थे। ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको नवाज रखा है, आप 5,000 रुपये से मदरसे की खिदमत कर दें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। मेरा मुझ पे कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरा। मेरा मुझ पे कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको देने में क्या जाता है मेरा। और याद रखिए, आदमी अपनी ज़रूरियात में कितना खर्च करता है। भैया शादियों के मौके पर हम कितना खर्च करते हैं। ईद आ रही है, अभी से जोड़ों घोड़ों का इंतज़ाम होने लगा है, और मकानात की लिपाई पुताई और कुमकुमे और क्या क्या नज़्म नस्ख होने लगा है। इस तरह ये आपका जलसा भी है, मदरसे का जलसा है। तो जलसे की कामयाबी यही समझी जाती है कि बच्चों की तालीमी कारगुजारी सामने आ जाए और मदरसे का कुछ ताउन हो जाए और कुछ हमारे कानों में दीन की बातें भी पड़ जाए। वो सब कुछ हो गया है। अब आपसे गुजारिश है कि अपने मदरसे का कोई अल्लाह की सखी बंदी अगर अब ना हो तो बाद में दे दें। 5,000 रुपये का ऐलान है, कोई अल्लाह की बंदी जो हमारी बात की लाज रखे और यूँ कह दे कि मैं 5,000 रुपये दे रही हूँ। यूँ तो आप 1,000, 500, 100 दे ही रही हैं, लेकिन 5,000 रुपये देने वाली कोई खातून माँ और बहन है जो यूँ कह दे कि मैं 5,000 रुपये दे रही हूँ। इसलिए कि 5,000 रुपये का नफ़ा तो आप अपनी नज़रों से देख रही हैं, और जो बड़ा नफ़ा होने वाला है वो तो अल्लाह के बैंक से आपको मिल जाएगा। इंशाअल्लाह आप जन्नत में पहुँच जाएंगी, और ये पैसा और ये दौलत जो आपने दीन पर खर्च की थी ये इंशाअल्लाह आपको वहाँ मिल जाएगी। वहाँ यहाँ तो 1 के 10 मिलते हैं, वहाँ 1 के 70 मिलेंगे। इस यकीन और ईमान के साथ और एतमाद के साथ, तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए आप 5,000 रुपये से मदरसे की आनत फरमाएँ। क़ारी साहब, ऐसी तो माशाअल्लाह हमारी माँ बहन बेटी कोई होगी जो 5,000 रुपये दे दे। जी इंशाअल्लाह। ऐसी भी हिम्मत करो इंशाअल्लाह। फिर हम और जलसों में जाकर आपका तज़करा करेंगे कि नहीं माशाअल्लाह जलालपुर की औरतें दीन के लिए बहुत खर्च करने वाली हैं,
اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے زین پور کی بھی ہماری ماں بہن ہماری بہن لگتی ہیں، یہاں میں پہچان رہا ہوں۔ میری پیدائش زین پور لنڈھورے کی ہے، اور یہ میرے خیال سے صابری اور سعیدہ ہیں یا سنجیدہ، یہ ہماری دادی کے پاس آیا کرتی تھی، اور انہوں نے ہمیں کھلایا بھی ہے۔ میں ان کی گود میں بھی آیا ہوں، میں انہیں پہچان رہا ہوں، شاید یہ بھی پہچان نہیں ہو، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ ماشاءاللہ، لو جی سنو، ایک عورت ہے جس کا نام ہے شاہ جہاں، دنیا کی بادشاہ، اس نے ماشاءاللہ آپ کے مدرسے کا 5,000 روپے سے تعاون کیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، کاروبار میں برکت فرمائے، اللہ ان کو حجن بنائے، اللہ ان کی نسل میں عالم دین مفتی پیدا فرمائے، قوم کے رہبر پیدا فرمائے، مجاہدین اسلام پیدا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کی گودوں میں ولیوں کاملوں مجاہدوں کو پیدا فرمائے، اور اللہ ان کی نسل کو آباد فرمائے، آمین اللہم آمین۔ 5,000 روپے کوئی جوڑا ملانے والی عورت ہے جو جوڑا ملا دے کہ لو جی مجھے بھی اللہ نے دیا ہے، میں بھی جوڑا ملا رہی ہوں۔ ہر چیز کا جوڑا ہے، اللہ کا اپنا کوئی جوڑا نہیں، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، اس لیے اور کوئی دوسری عورت اور جانے کا ماحول نہ بنائیں، بیٹھنے کی کوشش کریں، دعا بھی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہے کوئی 5,000 روپے والی کے برابر میں کھڑی ہونے والی؟ اب نہ ہو تو بعد میں پہنچا دینا کہ لو ہم 5,000 روپے ہم دے رہے ہیں، اور دعا ہوگی۔ دعا عبادت کا مغز ہے، ایسا ہے اگر آپ بغیر دعا کے چلی گئی کہ آپ کے پاس کھجور تھی اور آپ نے گٹھلی کو لے لیا، گودے کو چھوڑ دیا، تو دعا تو گودا ہے۔ 5,000 روپے والی ہے کوئی خاتون جو 5,000 روپے مدرسے کو دے دے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بھائی بیٹھ جاؤ، اچھا سب کھڑی ہو گئی، جو چندہ دے رہی ہیں وہ کھڑی ہو جائیں، باقی بیٹھ جائیں، بیٹھنے کا ماحول بنائیں۔ حضرت مفتی صاحب دعا کرائیں گے بھائی، یہ انتشار دکھائی دے رہا ہے، مناسب نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب دعا کریں گے، اس لیے اپنی ماں اور بہنوں سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ بیٹھنے کا ماحول بنائے، جانے کا ماحول ہرگز نہ بنائے۔ بس 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، میں آپ تمام ماں اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب قاری محمد ثاقب صاحب کی طرف سے، مفتی عبدالرحمن صاحب کی طرف سے، اور اپنے مدرسے کا بالخصوص تعاون فرماتی رہے بھائی۔ کیا نام ہے؟ بس دعا ہو رہی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جوڑا مل جائے، 5,000 روپے والی کوئی اور آ جائے، دعا ہو رہی ہے، جو آپ کو دینا ہے وہ تو آپ دے ہی رہی ہیں، اب نہ ہو تو بعد میں دے دینا، ادھار بھی ہو جائے گا۔ آپ کپڑے جوڑے ادھار لے لیتی ہیں کپڑے والوں سے کہ بعد میں دے دیں گے، ہمارا عید کا کام ہو جائے گا، شادی کا کام ہو جائے گا، زیورات بھی سونار سے ادھار لے لیتی ہیں، تو یہاں بھی ادھار دے سکتی ہیں، دین کے کاموں میں ادھار کیوں نہیں لینا دینا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ وہاں کشن پور پوہانے میں لونگ نت اور بندے بالیاں اور کڑے بہت سارے زیورات ماشاءاللہ کل آ گئے تھے، تو آپ کو بھی اللہ نے نوازا ہے، انگوٹھی بھی دے سکتی ہیں، چھلے کڑے بھی دے سکتی ہیں، بوندے بالیاں بھی دے سکتی ہیں، یہ دین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جنت میں عجیب طرح کے زیورات پہنائیں گے ماشاءاللہ۔ چلو عائشہ نام کی کوئی خاتون اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے ہیں جو ہمارے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، حضرت قاری ثاقب صاحب کی والدہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ قاری صاحب تھوڑا ادھر کو۔ اور دوسرے ہیں عظمیٰ باجی اور ان کی والدہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے تاکہ جو بچیاں ہیں، طالبات ہیں، ان کی ختم بخاری ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے نرگس باجی اور ان کی والدہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اور اسی طریقے درخواست ہے، اور یہ کیونکہ راشدہ باجی نے ان کو پڑھایا بھی ہے، ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہے، استادنی بھی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہماری مدرسہ ہاذا کی جو بچیاں ہیں، ان کے بشرا فاروق، ان کے والد صاحب کا نام جناب محمد فاروق ہے،
बुशरा फारूक, उनकी वालदा से गुजारिश है, बुशरा की वालदा से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। इसी तरीके से मुस्कान, इनके वालिद साहब का नाम अब्दुल मतीन है, मैं मुस्कान की वालदा से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। इसी तरीके से खुशनुमा, वालिद साहब का नाम कारी मोहम्मद एहसान साहब है, खुशनुमा की वालदा से भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। और इसी तरीके से हमारे मदरसे का जो मुकम्मल स्टाफ है, उनसे भी बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और उनकी दस्तार बंदी कराए, और इनके लिए जो कपड़ा मंगाया गया है, जो दस्तार मंगाई गई है, वो उनको पहनाए। दस्तार और जानमाज, दस्तार, जानमाज और कुरान करीम भी है। तो मैं जिन जिन का नाम लिया गया है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और दस्तार बंदी कराए। और दूसरी बात यह है कि मेरी तमाम माएँ और बहनों से गुजारिश है कि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक दुआ नहीं हुई है, और अगर आप बग़ैर दुआ के चले जाएंगे तो वल्लाह हश्र में क्या होगा। तो इसलिए मेरी तमाम माएँ और बहनों से गुजारिश है कि वो नीचे बैठ जाए, खामोशी के साथ, खामोशी के साथ बैठ जाए। आपका ये मुकम्मल प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए बराए मेहरबानी, बराए करम आप तशरीफ़ रखिए, बैठ जाइए और बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। 5 मिनट के बाद बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। आ जाओ आप पहले। मैं गुजारिश करता हूँ बुशरा मुस्कान अब्दुल मतीन और इसी के साथ साथ आसिफा बाजी, उनकी दादी है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। हमारे जो मदरसा हज़ा की जो बच्चियाँ फारिग हुई उनकी हौसला अफजाई करें। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ मुस्कान अब्दुल मतीन, वो आ जाए स्टेज पर, वो सामने आ जाइए। मुस्कान अब्दुल मतीन अपनी सनद लेकर आ जाइए। भाई भाई रास्ता दिलवा उनको इधर से। बराए करम, बराए मेहरबानी, बड़े ही अदब एहतराम के साथ मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। आपसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, अल्लाह के लिए बैठ जाइए, अल्लाह के लिए बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाँ भाई बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये मुकम्मल प्रोग्राम है। बैठ जाओ भाई। और ये हिफ्ज मीडिया, जिसको भी रिसर्च करना हो, हिफ्ज मीडिया यूट्यूब पर जाइए और पूरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। आपकी यादगार के लिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जा रहा है और मुकम्मल ये रिकॉर्ड हिफ्ज मीडिया पर नश्र हो जाएगा। बैठ जाओ भाई। इधर करवा लो थोड़ा सा, जी जी। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बच्ची है जो इस साल फारिग हुई है जामिया तहज़ीबुल इस्लाम लील बनात से। माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है वालिदैन के लिए भी और आप तमाम गांव वालों के लिए भी खुशी की बात है कि ये बच्ची इस साल फारिग हुई है। आप दुआ भी देना और बच्चों की हौसला अफजाई भी करना। हो गई, दे दो, दस्तार कर दीजिए। जान नमाज दे दो। कुरान करीम भी है, कुरान। दूसरी बच्ची है बुशरा फारूक, उनसे गुजारिश करता हूं कि वह भी आगे तशरीफ ले आए, फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। वो प्रोग्राम खत्म होने वाला है और इंशाअल्लाह मगरिब के बाद मर्द हजरात का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और मगरिब के बाद औरतों का भी नज्म किया गया है, वो भी तशरीफ ला सकती है। जिन बच्चों का प्रोग्राम रह गया है उन तमाम बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल होगा। ये है बुशरा फारूक, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इस साल बच्ची फारिग हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने वाले बनाए, हौसला अफजाई भी करे बच्चे की।
بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ مکمل پروگرام آپ کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو بعد میں بھی دے سکتے ہیں حفظ میڈیا پر ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو بچی ہے خوشنما قاری محمد احسان صاحب کی بچی ہے، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئے، ان کی بھی دستار بندی ہونی ہے۔ خوشنما احسان وہ آگے آ جائے۔ ابھی آپ خوشنما احسان کہاں ہیں؟ جی آ جائیے ماشاءاللہ۔ یہ بھی اس سال بچی فارغ ہوئی ہے، بڑے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ ان کے والدین کے لیے بہت بہت مبارکباد ہے کہ وہ اپنی بچوں کی اس طریقے سے فکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اب برائے کرم مفتی صاحب دعا کرائیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا ہونے کے بعد پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ تمام مائیں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ نیچے بیٹھ جائیے۔ اور جن حضرات نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہاں مجھے بھی امداد کرنی ہے مدرسہ اعضاء کی، وہ فی الحال لے کر نہیں آئے تو بعد میں مدرسہ اعضاء میں پہنچوا دیں۔ نیت سب کو کرنی ہے کہ ہاں مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو کچھ تو دے کر جانا ہے۔ یہ آپ کے گاؤں کی بچیاں ہیں، یہ آپ کی اپنی بچیاں ہیں اور یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، تو مجھے امید ہے۔ بیٹھ جاؤ دادی آپ چاہے ہی بیٹھ جاؤ آرام سے، ہاں ہی بیٹھ جاؤ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ رب آپ تمام العالمین انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا منزل البرکات، یا رفیع الدرجات، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، ہم سب گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، خطاوار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ بعد میں کر لینا، پھر مسئلہ آپ زیادہ جانتے ہوں تو ہم چپ ہو جائیں۔ دعائی تو مانگ رہے ہیں، گانا تھوڑا ہی ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے مولا کریم، ہم گناہ گار ہیں لیکن تیرے پیغمبر کے امتی ہیں۔ یا اللہ، تو اپنے پیغمبر کے امتی ہونے کی لاج فرما کر یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس وقت مسجد میں تیرا نام لیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، مؤذن پکار رہا ہے اللہ اکبر، اور ہم بھی تجھے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اے اللہ، تو بڑا ہے، تو تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ مولا کریم، ہم حقیر ہیں، ناچیز ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، ان تمام کی بخشش فرما، درجات عالیہ نصیب فرما۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا صحت عطا فرما۔ اے اللہ، مہلک بیماریوں کو پوری دنیا سے ختم فرما۔ عزیزم قاری محمد ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب مرحوم ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات عالیہ نصیب فرما۔ ہم میں سے جتنے حضرات کے والدین گزر چکے، اے اللہ تمام کی بخشش کے فیصلے فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔
مدرسہ تہذیب الاسلام کو ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ آج جو اس جلال پور گاؤں میں 3 بچیاں عالمات بنی ہیں، مولا کریم ان کو باعمل بنا، ان کو قوم و ملت کی خادمات بنا، خصوصاً اپنے گاؤں کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، اپنے گھرانوں کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ اب تک تو طالبات تھی، آج سے ان کو عالمات کا خطاب دے دیا گیا، مولا کریم انہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ آج سے اپنے مدرسے سے بیچاری جدا ہو رہی ہیں، اساتذہ سے جدا ہو رہی ہیں، لیکن مولا کریم یہ جدا ہونا جگہ کے اعتبار سے ہے، دلوں کے اعتبار سے نہیں۔ مولا کریم ان کی حفاظت فرما، ان بچیوں کو اچھے رشتے مہیا فرما، غیب سے ان کے نکاحوں کا انتظام فرما۔ بھائی عبد الرحمن صاحب ایک ناحق مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بری فرما، اے اللہ اس مقدمے کو ختم فرما۔ بھائی فاروق کی دادی گزر گئی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات عالیہ نصیب فرما۔ 2.25 مہینے پہلے میری بھی والدہ گزر گئی، جو بہت عمر کی، بہت زیادہ برگزیدہ عمر رسیدہ خاتون تھی، مولا کریم ان کی بخشش فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ والد صاحب حیات ہیں مگر بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمان بے حد مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے معصوم بچوں کو مارا کاٹا جاتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے، مولا کریم والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اے اللہ جن لوگوں کو تیری محبت میں مسلمان ہونے کی بنیاد پر مارا کاٹا جا چکا، ان کو شہادت کا مقام عطا فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند مرکز نظام الدین تمام دینی مدارس دعوتی مراکز کی حفاظت فرما، علماء صلحاء کی حفاظت فرما، علماء طلباء طالبات اور معلمین معلمات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن مقامات پر قال اللہ قال الرسول کی تعلیمات ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو اس گاؤں میں یہ مدرسہ قائم ہو گیا ہے، اس کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، اس کو مستقل ذاتی طور پر مدرسے کی جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں نے، یہاں کی عورتوں نے، دوسرے گاؤں کی عورتوں نے، اے اللہ جو جلسے میں آئی ہوئی ہیں اپنی ہمت کے مطابق تعاون کیا ہے، مولا کریم سب کو دنیا میں بھی نعم البدل عطا فرما، آخرت میں بھی نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضروریات کو ہم سب سے زیادہ جانتا ہے، مولا کریم سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ قاری ثاقب صاحب سلمہ، مفتی عبد الرحمن صاحب سلمہ اور دیگر معلمات جو یہاں درس و تدریس میں ہیں، مولا کریم سب کی ضروریات کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، عزت سکون کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں، رحمت کے امیدوار ہیں، مولا کریم تو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اے اللہ ہماری ہر قدم پر مدد فرما، ہر موقع پر مدد فرما۔ اے اللہ جنہیں اولاد کی خواہش ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، آنے والی رات شب برات کہلاتی ہے۔ شب برات کے معنی چھٹی کی رات، معافی کی رات، مغفرت کی رات، اللہ سے مانگنے کی رات، گناہوں سے پاک صاف ہونے کی رات کہلاتی ہے۔ مولا کریم آنے والی رات کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بہت سے لوگ بچوں کے رشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچیوں کو دیکھنے رشتہ دار آتے ہیں لیکن کھا پی کر چلے جاتے ہیں، بات نہیں بنتی، لمبے مطالبے کرتے ہیں۔ مولا کریم جو نوجوان بچیاں نکاح کے قابل ہو چکی انہیں خیر کے رشتے مہیا فرما، غیب سے نکاحوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان ناحق مقدمات میں پھنسائے گئے، جیلوں میں بھیج دیے گئے، ان کے نکلنے کی صورتیں پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں انہیں سدھار کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما۔ سٹا، جوا، چوری اور اسمیک کے کاروبار میں اللہ نہ سمجھی لا علمی میں مسلمان چلا گیا،
مولا کریم توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے، شر سے بچا، عزت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، بہت سی مائیں اور بہنیں بیچاری اپنے دل میں کچھ تمنائیں لے کر آئی ہیں لیکن کہہ نہیں سکی۔ اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ مولا کریم سب کی مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے باقی رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر اذان ہو رہی ہے اور آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، آدمی قرآن پڑھتا رہے، کوئی گناہ نہیں، دعا مانگ رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اور معلمات کو تو خاص طور سے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔